ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ یہ ہے میرا پاکستان۔ میزبان ہیں عبد المجید بلوچ۔ السلام علیکم سامعین، عبد المجید بلوچ ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان اس بار یعنی کہ 14 اگست کو اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے، اور اس حوالے سے ریڈیو پاکستان نے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات یعنی کہ پروگراموں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے آج ہم سلسلہ یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں ہم آپ کی خدمت میں مختلف معروف شخصیات کے انٹرویوز پیش کرتے ہیں۔ تو آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ خبریں پڑھتے ہوئے اور ریڈیو پاکستان پشاور کے پروگراموں میں کمپیئرنگ کرتے ہوئے، خاص طور پہ جو ہمارا پشتو پروگرام ہے ہندارا، اس میں وہ بطور میزبان اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جناب ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، ڈائریکٹ بات کریں گے ضرور کہ جب وہ 70s کا دور، اور کچھ لوگ اس وقت لڑکپن میں ہوں گے، کچھ بچپن میں ہوں گے، جو آپ کو دیکھتے تھے، سنتے تھے اور ایک خوشی ہوتی تھی، تو یہ بتائیے کہ لوگ تو آپ کو دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور پھر تعلیمی سلسلہ، اور پھر یہ خبریں پڑھنا آپ نے کیسے شروع کیا؟ میرا تعلق تو میں ورثک روڈ پہ یعنی پشاور کے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دارمنگی، اچھا، میں اس میں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی۔ پھر میں یہاں یہ فیڈرل گورنمنٹ اسکول تھا پہلے، آرے بازار کینٹونمنٹ بورڈ اسکول تھا، اس میں نے پڑھا، پھر کینٹ نمبر 2 میں پڑھا، اور میٹرک کے بعد پھر میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا، اور ظاہر ہے پھر ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی جاری رہی۔ تو اسٹڈی کے مکمل کرنے میں مجھے کافی وقت لگا، اس لیے کہ میں پروفیشنل تھا، کبھی ریڈیو کبھی ٹیلی ویژن، تو اسٹڈی کا وقت بہت کم ملتا تھا۔ لیکن ریڈیو ٹیلی ویژن کی تو ایک بات ہے کہ یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ اور فائنینشیل سپورٹ کے علاوہ ایجوکیٹ بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور میری ایجوکیشن کے امپرومنٹ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا 100% ہاتھ ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور جس زمانے کی آپ بات اگر ہم کریں، مطلب ہے کہ آپ تو 70s میں خبریں پڑھنا آپ نے شروع کیا، تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو ریڈیو آپ پہلے سنتے تھے، اور کیونکہ ٹی وی تو بہت کم تھا اس زمانے میں، 70 کی دہائی میں، تو گاؤں میں کس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہوا، یا آپ نے ریڈیو سنا، یا آپ کو کس طرح سے آپ کو کسی نے گائیڈ کیا کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ریڈیو سے جو سیکھا جاتا ہے وہ کسی بھی میڈیم سے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ جی، اور میرا بچپن سے ریڈیو سے بہت شوق تھا، بہت۔ ہم بچپن میں یہاں سے ریڈیو پاکستان پشاور سے ڈرامے ہوا کرتے تھے، عمر ناصر صاحب، اس کے اکثر ڈرامے میں سنتا تھا، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ڈرامہ آرٹسٹ بنوں۔ اچھا۔ پھر یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ عبداللہ جان مغموم صاحب مرچکے کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بھی میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، بلکہ میرے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان بننے کی، قیام پاکستان کا اعلان کیا پشتوں میں، ایگزیکٹلی پشاور سے۔ بالکل جی۔ تو اس جیسی ہستیاں ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، تو اسی وجہ سے میرے خیال میں کچھ انسپائریشن بھی تھی اور کچھ شوق بھی تھا۔ تو پھر میں اسی شوق کی خاطر میں نے رخ کیا ٹیلی ویژن کا، چونکہ ٹیلی ویژن اسکرین ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تو میں ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ 1975 میں وہاں پر انٹروڈیوس ہوا۔ اچھا۔ اور میں نے 3-4 ڈراموں میں کام کیا۔ اچھا۔ تو 3-4 ڈرامے جب ختم ہو گئے تو پھر مجھے ایک پروڈیوسر مسعود احمد شاہ نے مجھے کہا کہ یار ہارون، آپ ذرا مجھ سے ملیں۔
تو میں نے کہا سر کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہتا ہے نہیں آپ مجھ سے ملیں. وہاں سے پشاور سے اس وقت ایک پہلی سیریل میرے خیال میں وہ شروع ہوا چاہتا تھا اسی ٹائم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ہیرو ہوں گے, اور اس ٹائم میں ٹین ایج میں تھا. تو میں نے نیوز میں بھی آڈیشن دیا تھا. پھر میرے گھریلو حالات ایسے تھے مجید صاحب کے, میں نے کہا ڈرامہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ نیوز سے مجھے ایک مسلسل ایک کمائی ملتی تھی, میں کمائی کرتا تھا. تو میں نے نیوز کو پریفر کیا, اور وہ ڈرامہ جو ہیرو شپ تھا وہ میں نے چھوڑ دیا. اور میں نیوز کی طرف آیا. اچھا, تو پھر جب آپ نے خبریں پڑھنا شروع کیا, اور یہ بڑی مطلب ہے کہ خوشائند بات بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے کہ ایک پشتون ہونے کے ناطے آپ نے اتنی اچھی پروناؤنسیشن کہاں سے سیکھی؟ یہ تو مجید صاحب ہم تو پروفیشنل ہیں. ظاہر ہے کہ میں ابھی اگر ریڈیو پاکستان میں اردو پروگرام کروں تو یہ تو جنرل ڈسکشن ہے. ابھی کمپیئر تو آپ ہیں, میں نہیں ہوں, میں تو پارٹیسپینٹ ہوں. میں جیسا بھی اردو بولوں لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن کمپیئر اور نیوز ریڈر کے لیے یا اناؤنسر کے لیے پھر وہ پروننسیشن, وہ ڈیلیوری, وہ تھرو, وہ یہ بالکل ایگزیکٹ ہونا چاہیے. تو میرے استاد کافی ہوا کرتے تھے, اور میں شہناز اختر سے, یہ ہماری روبینہ صدیقی اناؤنسر جو تھی, میں جب اسکرپٹ لے جاتا تھا تو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو میں نے اسے کہا روبینہ جی اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے, اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے. پھر سب سے پوچھ کے میں, اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے پروفیسر طاہا خان صاحب کو, میں اس کو فون کرتا تھا کہ سر یہ اردو کا لفظ ہیں, کوئی مجھے کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اس کو میں کیسے پروناؤنس کروں گا. تو رہنمائی میرا طاہا خان صاحب کرتے تھے, لیکن یہ اور بھی میرے ٹیچر تھے, میں نے ان سے بھی سیکھا ہے. اور میں آج تک مانتا ہوں کہ روبینہ سے میں نے بہت اردو سیکھی ہے. صحیح. اچھا, تو جب پہلی دفعہ آپ نے خبریں پڑھی, اسکرین پہ آئے اور کیمرے کا سامنا کیا, تو کوئی جس طرح سے کیفیت ہوتی ہے آرٹسٹوں کی, بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں یا پزل ہوتے ہیں, تو اس وقت کچھ ایسا تھا؟ بلوچ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو ایج بھی بہت کم تھا, ٹین ایج میں تھا. میری تو کوئی داڑھی مونچھ بھی نہیں تھے. پھر میری ایجوکیشن بھی کم تھی, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نیوز کے لیے تو بڑا ہی لرنڈ آدمی چاہیے, بہت ہی کوالیفائڈ آدمی چاہیے. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی, لیکن آپ جیسے پروڈیوسر, آپ جیسے سمجھدار لوگ ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے, پروفیشنل ہوتے تھے, ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا کہ یار چلے یہ چیز ہمیں نہیں آتی, ہمیں کوئی بتائے گا نہیں. آج کل تو یہ پرابلم بہت ہے شاید. تو اسی ٹائم ہمارے پروڈیوسر ہمارے لیے ڈکشنری ہوتے تھے, ہمارے لیے ایک لائبریری کی حیثیت رکھتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی, اور میرے خیال میں میں نے تکلیف محسوس کی, میں نے پرابلمس کو فیس کیا, لیکن یہ ہے کہ یہی پرابلم ہمارے پروڈیوسر جو تھے یہ ان کو کم از کم وہ پرابلم جو تھے وہ حل کرتے تھے. صحیح. جی ہاں. اچھا, جب آپ نے کیریئر شروع کیا تو آپ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی تعلیم کم تھی. جی ہاں. پھر آپ نے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری بھی رکھا, آپ نے پھر مختلف ڈگریاں بھی کی ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. ہاں جی, میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو میس کمیونیکیشن میں ایگزیکٹلی میں نے پہلے پشتو لٹریچر میں نے ماسٹر کیا, اور وہ میرا فرسٹ ڈویژن آیا تھا. پھر میں نے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کیا. پھر میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میں ڈرامہ پہ کوالیفائڈ ہوں. اچھا. جی ہاں, وہاں سے پھر جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے میں نے وہ ٹریننگ کیا. پھر میں پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے پی ٹی وی اکیڈمی سے رپورٹر کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا, اور کمپیئر کا, یہ دونوں ٹریننگ میں نے وہاں سے کی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹریننگ کی تھی. پھر یہاں پر ایک رابطہ ریڈیو تھا, ان کا میں کنسلٹنٹ تھا. پھر عثمان پیرزادہ کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا. یہ سسم اسٹریٹ, سم ہمارا. پشتو میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے تھے, اور یہ ہے کہ پھر اس کی وہ اسکرپٹ کو ٹیک کرتے تھے, اور آرٹسٹوں کو ڈائریکٹ کرتے تھے. ڈائریکشن بھی ظاہر ہے میری تھی, چونکہ پشتو زبان تو کسی کو آتی نہیں تھی. پھر لاہور میں تقریباً 1.5-2 مہینے اس کے ساتھ رہا, اور وہ پروجیکٹ جو تھا پھر شاید کینسل ہوا, لیکن انہی فیلڈ میں نے کام کیا ہے. اور رابطہ ریڈیو کے ساتھ تو میں ایز اے رائٹر بھی تھا, تو جتنے بھی ان کے رپورٹس آتے تھے اور جتنے بھی وہ ڈراماز ہوتے تھے وہ میں لکھتا تھا. اور وہ ہیومر تھا, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 179 ہیومر ڈرامہ شارٹ ڈیوریشن میں نے لکھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لکھے تو ہیں میں نے, اس میں لوگوں نے میری بڑی اصلاح کی ہے. وہاں پر سردار علی صاحب تھے,
آپ کے بلال صاحب بھی کبھی کبھی آتے تھے جی. اور یہ آصف عمان صاحب تھے. تو جہاں پر تھوڑی سی کمزوری آتی تھی تو وہ میری رہنمائی کرتے اور وہ پروگرام 45 منٹ کا پروگرام وہ 7-8 منٹ کے شارٹ ڈرامہ پہ چلتا تھا. صحیح. ہارون صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈرامہ میں ٹریننگ کی ہے، آپ نے میس کمیونیکیشن میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پریکٹیکل فیلڈ ہے نا، عملی میدان ہے ابلاغ کا، تو اس میں ہمارے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جن کی باقاعدہ اس سلسلے میں تعلیم تو نہیں ہے، چاہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں. لیکن یہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے کہ یہ جو ایک رسمی تعلیم ہوتی ہے ایک مخصوص شعبے کے حوالے سے، جیسے آپ ریڈیو ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، ابلاغ میں کام کرتے ہیں، تو آپ کی جو تعلیم ہے، جو تھیوری آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی وہی ہے. تو یہ کتنی مددگار ہوتی ہے آپ کے آرٹ کو نکھارنے میں؟ ایگزیکٹلی، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں ہمارے کتنے اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ دیکھیں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنا عرصہ لیا، یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ. اور پھر اگر آپ ایک فیلڈ میں کوالیفائڈ ہو جائیں، آپ نے کوالیفیکیشن پراپر اس میں ایجوکیشن حاصل کی، تو یہ جو محنت اور جو مشقت آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کی عادی کرنی پڑے گی آپ کو. یعنی ایک چیز اگر آپ 10 سال میں سیکھی، وہ کتاب سے آپ 5 سال میں آپ سیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ نے تھیوری بھی پڑھی اور آپ پریکٹیکل میں تو آلریڈی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ آسانی ہوتی ہے. اور پھر ایجوکیشن تو میرے خیال میں ویسی بھی کرنی چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ علامہ بھی ہیں تو پھر بھی ایجوکیشن امپروو کرنی چاہیے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ روشنی ہے. صحیح. ہارون صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا خبریں پڑھتے ہوئے؟ ٹیلی ویژن پہ 44 ایئرس، یعنی 44 سال. 44 سال، جی ہاں. اچھا. اور ریڈیو سے جو اٹیچمنٹ ہے 40 سال، دونوں کنٹینیوس. اچھا. دونوں کنٹینیوس، اس لیے کہ میں کبھی کسی پروڈیوسر کے لیے میں نے پرابلم پیدا نہیں کیا. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ٹیلی ویژن میں کبھی کبھی دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا فرد، چاہے ایم ڈی سے لے کر ایک سویپر تک، وہ اپنے وقت سے اور اپنے حاضری سے 2 گھنٹے پہلے آتا ہو. صحیح. میں نے کہا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس 44 سال میں 2 منٹ بھی اپنے شیڈیول ڈیوٹی پہ لیٹ نہیں آیا، کم از کم اپنے پروگرام سے. یہ اس لیے کہ آپ تو خود بھی پروڈیوسر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرٹسٹ جب نہیں آتا ہے تو پروڈیوسر فکر مند، ظاہر ہے، انجینئر فکر مند، اسٹوڈیو کھلی ہوئی ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے کم از کم کسی پروڈیوسر کو، کسی ڈپارٹمنٹ کو 1 منٹ کا انتظار نہیں کروایا، بلکہ میں نے انتظار کیا ہے. صحیح. ہارون صاحب، آپ کو پرانا زمانہ، آپ تو اس وقت سے کام کر رہے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کہ جب بہت اعلیٰ پائے کے لوگ یہاں کام کرتے تھے، بڑے عالم ہوتے تھے اپنے شعبے کے. تو یہ ہے کہ اس زمانے کا اگر ہم موازنہ کریں آج کے دور سے، کیونکہ آج بات یہی ہو رہی ہے ہمارے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، کہ پروگراموں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کا مزہ نہیں رہا جو ایک اس وقت تھا. یعنی کہ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان نے جو کام کیا ہے، جو جگہ بنائی ہے، وہ کوئی بھی پرائیویٹ میڈیا کبھی بھی نہیں لے سکتا. جو اعزازات ریڈیو پاکستان کے پاس ہیں، جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس ہیں، ملک کی خدمت کے حوالے سے، وہ ہمارا اثاثہ ہیں. لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ کچھ ہماری کمزوری بھی آئی ہے ہمارے شعبے میں، خاص طور پہ جو ہماری پروڈکشن کے حوالے سے ہم بات کریں یا ٹیکنیکلی بات کریں. لیکن میں آپ سے اوور آل ایسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کس قدر آپ محنت کرتے تھے، کس طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور آج کل کس طرح ہے، کچھ موازنہ کریں گے؟ میں جب آئے پشاور ٹیلی ویژن کو، جب میں نے جوائن کیا 1976 میں، تو آپ کو جیسا میں نے کہا کہ مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی، لیکن ان قابل ہستیوں کی وجہ سے آج بھی میں جب دعا کرتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں، پہلی دعا ماں باپ کے ساتھ ہی میں اپنے استادوں کو کرتا ہوں. وحید صاحب، گوہر صاحب، ظفر ظہیر صاحب. آپ یقین کر کے وحید صاحب اردو اسپیکنگ تھے. صحیح. اور وہ میرے پشتو کا کریکشن کرتا تھا. اچھا. اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ قنداری ایکسنٹ ہے اور یہ پشاوری ایکسنٹ ہے. یعنی اتنے ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہی قابل، بڑے اچھے بڑے ایکٹیو، بڑے ینگ جنریشن یوتھ ہے ہماری، لیکن یہ ہے نا کہ سیکھنا پڑے گا ان کو. آپ جیسے سینئر لوگ ان کو سکھائیں گے. مجھے ایک دن یہاں پر ریڈیو میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے کون سے استاد تھے کہ آپ نے اتنے، میں نے کہا ایک بات میں بتاؤں، میرا استاد نہیں تھا، میرے استاد تھے. صحیح.
اور میں نے کہا خوش قسمتی میری یہ تھی کہ عبد الکریم عابد صاحب ٹرانسلیٹر تھے، گوہر صاحب، ظفر ظہیر صاحب، یہ تینوں ریڈیو پاکستان کے نیوز ریڈر تھے. صحیح. یہ مجھے پروننسیشن بھی سکھاتے تھے، یہ مجھے ڈیلیوری بھی سکھاتے تھے، یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ تھرو کیسے کریں گے، تھرو بھی سکھاتے تھے، ایکسنٹ بھی سکھاتے تھے. صحیح ہے. اور وحید صاحب، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو آپ کا یوتھ آ رہا ہے یہاں پر، میں تو بڑا خفا ہوتا ہوں اس لیے کہ یہی لوگ ہمیں ریپلیس کریں گے. تو کیا یہ لوگ ہمیں اس طریقے سے ریپلیس کریں گے کہ لوگوں کی تشنگی رہے؟ میں کہتا ہوں کہ کم از کم ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن میں تو اکیڈمی ہے، لیکن وہ پروڈیوسر کے لیے ہے، آرٹسٹ لوگوں کے لیے، اناؤنسر، کمپیئرز اور نیوز ریڈر کے لیے کوئی اکیڈمی ٹریننگ کا ہے تمام. ایگزیکٹلی. یہاں پر ایک پروڈیوسر اچھا ٹریننگ دے سکتا ہے، یہاں پر ایک سینئر آرٹسٹ اچھا ٹریننگ دے سکتے ہیں. میں یہاں پروگرام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جونیئر کو بٹھائیں. سارے نئے رپورٹر جو آتے ہیں، سارے ینگ لڑکے آتے ہیں، ان کی سارے اسکرپٹ کو میں چیک کرتا ہوں، ساروں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، آپ کو رپورٹنگ کیسی کرنی چاہیے، آپ کو نیوز کیسے پڑھنا چاہیے، آپ کو اناؤنسمنٹ کیسی کرنی چاہیے، اور آپ کو کمپیئرنگ کیسی کرنی چاہیے. اس میں تو فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ سینئر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو، جو آنے والے ہمارے کلیاں ہیں، جب یہ نکھریں گے، جب یہ بلوم ہوں گے، تو یہ صحیح طریقے سے بلوم ہو تاکہ اس کی خوشبوئیں پھیلیں، اور نہ کہ یہ اسی ینگ ایج میں مرجھا جائیں. ہارون صاحب، جب آپ خبریں پڑھتے تھے تو کبھی آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا خبریں پڑھتے ہوئے، اور کبھی آپ مطمئن نہیں ہوتے ہوں گے کہ آج میں نے خبریں صحیح نہیں پڑھی. بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے. پہلے دنوں میں تو نیوز مجھ پہ بوجھ ہوتا تھا. ہاں صحیح بات ہے کہ یار کب جان خلاصی ہوگی. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک نیوز کاسٹر میچیورٹی میں جاتا ہے تو وہ 10 سے 15 سال لیتا ہے. پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. مجھ میں تقریباً 10 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو بالکل وہی ڈاجنگ والا گیم ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. میں کہتا ہوں کہ جب میں الفاظ سے کھیلوں نا، ایک ہوتا ہے آپ کا ریڈنگ، ایک الفاظ سے کھیلنا ہوتا ہے. جب میں نہ کھیلوں تو میں جب نکلتا ہوں تو میں پروڈیوسر کو کہتا ہوں کہ یار مزہ نہیں ہے. کہتے یار آپ نے اچھا بلیٹن پڑھا ہے. میں نے کہا سر میں نے اچھا بلیٹن پڑھا ہے، لیکن جو انر سیٹسفیکشن میرا وہ ہے جو الفاظ کے ساتھ جو کھیلنا ہوتا ہے، اسٹریس فلو تھا میں نہیں دے سکا، وہ نہیں دے سکا. تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا بس کبھی کبھی انسان کے ذہن پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، کبھی کبھی پرابلمس ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ہر کمپیئر اور نیوز ریڈر اگر ان کو الفاظ کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا تو وہ کبھی اچھے کمپیئر نہیں بن سکتے. ڈرامے میں تو ہم کھیلتے ہیں لفظوں کے ساتھ، تو خبروں میں بھی کھیلتے ہیں. خبر آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہی تو پروفیشنل آدمیوں میں فرق ہوتا ہے اور عام آدمیوں میں. ایک نیوز ریڈر جو ہے نا، ایٹ اے ٹائم 10 منٹ میں وہ 12 کریکٹر کرتا ہے. صحیح. یعنی ہر ایک کا نیوز جو ہے نا اس میں سٹائل جدا ہوتا ہے، اس لیے کہ بات جب جدا ہو جاتی تو تھوڑا سا سٹائل میں بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کان بھی چاہیے، ذہن بھی چاہیے. ایک خوشی کی خبر سناتے ہیں، ایک حادثے کی خبر سناتے ہیں. ایگزیکٹلی، ایک نارمل خبر ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک نیوز ریڈر جو ہوتا ہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہے، کئی گنا اونچا آرٹسٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اس کو جو سٹریچز پازز اور جو الفاظ کا کھلواڑ آتا ہے نا وہ اور کسی کو نہیں آتا. تو بینگ اے پروفیشنل آپ کو یہ بنتی ہے جگہ، جسٹیفائڈ ہے کہ آپ جذبات کا اظہار بھی کریں خبروں کے ساتھ؟ نہیں، اگر ساری دنیا ویران ہو جائے نا تو میں صرف اتنا بھی کہوں گا کہ آج ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہ آج تو ساری دنیا تباہ برباد. نہیں، ڈرامے میں پھر یہ ہے نا کہ ڈرامے میں ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. نیوز میں آپ کے ساتھ ایکشن اور ری ایکشن نہیں ہوتا ہے. تو وہ سب آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے، لیکن اس میں ڈرامہ ہوتا ہے. صحیح. پھر اس کے سمجھنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں مختلف کہ یار اس نے اسٹریس کے وہی اسٹریس ڈلیوری کے ذریعے. ایگزیکٹلی. صحیح. اور ڈرامہ تو ایسا فیلڈ ہے نا، وہ ڈرامہ تو بہت جلدی اثر کرتا ہے نا، اس لیے کہ وہ تو
ظاہر ہے کہ ڈائلاگ جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن مل جاتا ہے، تو نیوز پہ ذرا سمجھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہارون صاحب آئیڈیلز کون سے رہے ہیں جن کو آپ فالو کرتے رہے ہوں؟ میں نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں کہ جب قومی نشریاتی رابطے پر خبرنامہ پڑھا جاتا تھا، جی ہاں، آپ بھی پڑھتے تھے پشاور سے، ٹیلی ویژن سے، بالکل بالکل، تو آپ کن کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یار اس طرح کی میں خبریں پڑھوں تو اچھا ہے؟ ہاں، مجھے خالد حمید بہت پسند تھا، سریہ شہاب، خالد حمید، عبدالسلام صاحب، یہ سب بڑے کلاس کے نیوز کاسٹر تھے، اور میں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹے میں جب تک میں جاگتا تھا میں نے 2 منٹ ضائع نہیں کیے بس خبریں پڑھتا تھا، جہاں بھی جاتا تو لوگ مجھے ایک دن ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ ہارون صاحب آپ تو سودائی ہو گئی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ کو کیا پتہ ہے کہ میرا کیسا پروفیشن ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ شوق کی بات ہوتی ہے۔ صحیح، ہاں، یہ تو میرے خیال میں نیوز کے ساتھ اگر آپ اتنی پاگل پن تک اگر سوچنا، وہ کیا کہتے ہیں، پاگل پن تک اگر اس کے ساتھ آپ محبت نہ رکھیں تو آپ پھر مقام نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ میں بہت جلدی مقام حاصل ہوتا ہے، میوزک میں بہت، نیوز میں آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ تو ہارون صاحب جو ہمارے نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ پروڈیوسر بھی ہوں، پروڈیوسروں کی بات بھی کرتا ہوں، چاہے وہ ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، نیوز کاسٹرز ہوں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنا مقام بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسٹرگل، وقت کی پابندی، زبان کو سمجھنا اور سینئر سے سیکھنا۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ کہ میں ابھی تک سیکھتا ہوں، مجھے کل ایک نے کہا سر جی بات یہ مجھے بتائیں، میں نے کہا بیٹا میں خود سیکھتا ہوں، میں خود ابھی تک سیکھنے کے مراحل میں ہوں، میں تو خود، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے نیو کمرز کے لیے کہ وہ اسٹرگل نہ چھوڑیں اور سیکھیں، جہاں بھی جائیں، جہاں بھی اسے کوئی موقع ملے، کوئی اسی طرح پرسنالٹی ملے، اس کے پیچھے جائیں اور اسے سیکھیں۔ تو میرے خیال میں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، وہ ہم سے اچھا سیکھ سکتے ہیں اور ہم سے اچھا نام کما سکتے ہیں، اور پروڈیوسر تو ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ پروڈیوسر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑا سا اسٹرگل کریں تو میرے خیال میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اسٹرگل مسٹ ہے، جس طرح ہم نے کی ہے اسٹرگل، دن رات اسٹرگل کی ہے ہم نے۔ صحیح، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساکی۔ ہاں جی ہارون صاحب بہت شکریہ۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک طویل نشست ہو، مختلف موضوعات پہ بات چیت بھی ہو، لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آتی ہے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے بات ہوگی۔ سامعین اکرام، ہارون رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کے جو فنی حوالے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی، انہوں نے خبریں پڑھی، بہت خوب پڑھی، ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں۔ جی اچھا، بلوچ صاحب ایک بات میں آخر میں اپنے سامعین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا، اور اسی خبروں میں میں پاکستان ٹیلی ویژن کا واحد نیوز کاسٹر ہوں، بلکہ پی ٹی وی پی کی تاریخ میں کہ مجھے صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ صدارتی ایوارڈ، تمغہ امتیاز، ماشاء اللہ، آپ مستحق ہیں اور اعزازات کے بھی۔ اور سب سے بڑی بات ہارون صاحب یہ ہے کہ جو آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے سننے والے جو آپ کو ریسپانس دیتے ہیں، سب سے بڑا اعزاز تو وہی ہے، اس میں شک نہیں۔ جو آج بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اس میں تو سب سے بڑا اعزاز یہی ہے۔ مجھے تو بہت پیار کرتے ہیں، اور میں اپنے لسنرز کا اور اپنے ویورز کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ہارون صاحب وقت نکالنے کا، ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عبدالمجید بلوچ کو ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وطن عزیز کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں پروگرام آپ نے سنا، یہ ہے میرا پاکستان۔ میزبان تھے عبدالمجید بلوچ، پروڈیوسر شہلا سردار، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔